میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، نکاح سے پہلے اگر کسی نے سنت کی ادائیگی کی نیت نہیں کی تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن سنت پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے نکاح کرنے والا صرف یہی سوچ کر کے نکاح نہ کرے کہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا، مجھے ایک لائف پارٹنر مل جائے گا، میرے سکھ دکھ کا ایک ساتھی مل جائے گا، میری لمبی زندگی کے اندر ساتھ دینے والا ایک غمگسار مل جائے گا۔ یقیناً یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ نکاح سے پہلے انسان کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے نکاح کر رہا ہوں، تو وہ ساری چیزیں بھی پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس سنت کی ادائیگی پر پروردگار جل جلالہ اسے ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو اجنبی ملتے ہیں، کوئی خاص اتنا قرب نہیں ہوتا اور رشتہ طے ہو جاتا ہے، اجنبی سے یہ دونوں ایک دوسرے کے غمگسار بن کر ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا عہد کرتے ہیں اور زندگی ساتھ گزارنے کا پلان بناتے ہیں۔ ابتدائی دنوں کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کی کچھ چیزوں کو لے کر باہمی محبت تھوڑی سی رنجش کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ رنجش اتنی بڑھ جاتی ہے معمولی چیزوں کی وجہ سے کہ رشتہ جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلنا نہیں چاہتا اور رشتہ توڑنے پر انسان مجبور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں ناواقفیت کی بنیاد پر یہ سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر انسان قرآن مقدس کی تعلیمات کو پیش نظر رکھے، مرد بھی رکھے عورت بھی رکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ محبت زندگی کی آخری سانس تک باقی رہتا ہے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو توڑنے والا ہو۔ حضور تو جوڑنے ہی کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس طرح سے حضور نے جوڑا کہ انسان کو بھی جوڑ دیا اور انسان کو خدا سے بھی جوڑ دیا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ دو اجنبی جب ملیں گے تو ہو سکتا ہے نظریات کی بنیاد پر، چوائس کی بنیاد پر کسی سبب سے آپس میں ناکا چاکی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایسی سچویشن ہو تو وہ کون سی صورت ہے جس کی بنیاد پر دونوں کی زندگی سنور کر محبت و اتفاق و اتحاد کے ساتھ گزر سکتی ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب خطبہ نکاح پڑھتے تو 3 آیتوں کی تلاوت کرتے، جس میں سے پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آج اسی آیے کریمہ کی روشنی میں میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ مرد و خواتین اس آیت کی روشنی میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنے کے سلسلے میں انڈرسٹینڈنگ کے پہلو کو سامنے رکھیں
اور قرآن مقدس کے دستور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العظیم زندگی بڑی پیسفل گزرے گی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ زندگی میں ایک ایسا ساتھی ہمیں نصیب ہو گیا ہے جو ساتھی ہر غم کے اندر ہمارا سپورٹ کرے گا، اور مرد بھی یہ محسوس کرے گا اور خاتون بھی یہ محسوس کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اختلاف کی ابتدا ہوتی کہاں سے ہے؟ اسی ابتدا پر روک لگائی گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی مرد اچھی طریقے سے بات نہیں کرتا، کبھی عورت اچھی طریقے سے بات نہیں کرتی۔ کبھی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ مرد کا لہجہ تلخ ہوتا ہے، کبھی عورت کا لہجہ تلخ ہوتا ہے، کبھی محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں، کبھی تلخی کے ساتھ بات کرتے ہو۔ یہ تلخی کا پہلو کب آ جاتا ہے؟ جب عورت کی فیلنگ کوئی ہو یا عورت کی کوئی خواہش ہو، اور وہ خواہش کو یا اس کی منشا کو مرد پورا نہ کرے تو عورت چڑچڑی بن کر زبان دراز ہو جاتی ہے اور کچھ کہنا شروع کر دیتی ہے۔ جواب کے اندر مرد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں شوہر ہوں، میرے سامنے یہ زبان درازی کر رہی ہے، نتیجتاً وہ اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ بھی اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہاں اس پہلو کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس پرابلم کا سولیوشن کیا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ آئے ہی نہیں، اس کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ آپ کو اگر کوئی اختلاف یا کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے تو آپ کا لہجہ خراب نہیں ہونا چاہیے، آپ کا انداز گفتگو غلط نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دل دکھانے والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ضرور اپنی بات رکھیے، لیکن بات رکھنے کے انداز کے حوالے سے خطبہ نکاح کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کا انتخاب فرمایا وہ فیملی کو جوڑنے والی آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بات جب سیدھی ہوگی، بات جب سچی ہوگی، انداز بھی اچھا ہوگا تو سامنے والے کو سننے پر بھی مجبور ہونا پڑے گا اور قبول کرنے پر بھی مجبور ہونا پڑے گا۔ لیکن وہی بات اگر تانے کے لہجے کے اندر کہی گئی یا وہی بات غصے کے اندر کہی گئی تو نتیجہ آگے چل کر کے بہت خراب شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ دو برتن ہوتے ہیں تو بجتے ضرور ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی نئے جب رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بات چیت کے اندر شروع میں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بیوی پرانی ہو گئی، شوہر پرانا ہو گیا، لہجے میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی پسند و ناپسند کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یا پھر میرے جملے پر توجہ چاہوں گا اور میری بچیوں کو بھی میں چاہوں گا کہ غور سے سنیں، زیادہ تر اختلاف کی وجہ میاں بیوی دونوں کا معاملہ نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ تمہاری بہن نے یہ کہا، تمہارے بھائی نے یہ کہا، تمہاری ماں نے یہ کہا، تمہارے چچا نے یہ کہا، اس نے ہم کو لفٹ نہیں دی، تمہارے رشتہ دار ہم کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ سارے ادر پرسن کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ وہ سب اپنے اپنے گھر میں مزے سے جی رہے ہوتے ہیں
اور یہاں زندگی دونوں کی حرام ہو جایا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی تھرڈ کے لیے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے قرآن مقدس کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی چوائس کا خیال کریں، ایک دوسرے کی فیلنگ کا خیال کریں، ایک دوسرے کے معاملات کا خیال کریں، ایک دوسرے کی خوشی کا خیال کریں، ایک دوسرے کے غم کے اندر شریک ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پرابلم کے سولیوشن کے لیے نکلتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ اللہ عز و جل اس سے راضی ہوتا ہے، بلکہ پروردگار جل جلالہ بیوی کے پرابلم کے سولیوشن کے لیے نکلنے والے کو بڑا اونچا مقام بھی عطا کر دیتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اہلیہ امید سے تھیں، اور جب سفر کے لیے نکلی تو ٹھنڈی بہت زیادہ لگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی آگ کا انتظام ہو جس کے ذریعے میں اپنی ٹھنڈی کو دور کر سکوں، تو آپ اس کا انتظام کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کوہ طور پر کوئی چیز چمکتی نظر آئی۔ آپ نے سوچا کہ شاید کہ وہاں پر آگ ہے، اس نیت سے وہاں گئے تو پروردگار جل جلالہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جانا اتنا پسند آیا کہ اپنی بیوی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس طرح سے سفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، گئے تھے آگ لینے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ یہاں ایک اور پہلو بھی بتا دوں، اگر کوئی بیٹا اپنی بیوی کا خیال کرے تو ماں کو اچھا نہیں لگتا، اور ساس صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں، یہ کیا تو جورو کا غلام بن کر کے گھوم رہا ہے۔ لیکن وہی ساس یہ نہیں سمجھتی کہ جب اس کا شوہر کوئی بات اس کی نہیں مانتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ ایک بچی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنا آنگن چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد تمہارے بھروسے پر وہ آئی ہے، تو دکھ اپنے شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی، تکلیف اپنے شوہر سے نہیں کہے گی تو کس سے کہے گی۔ اور اس کی تکلیف کو دور کرنا، یہ شوہر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ اس عورت کے حق کو وہ ادا کر رہا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں خود اپنے بچے سے کہے، بیٹا ذرا اپنی بیوی کا خیال کر، اسے لے جا، اس کی تکلیف کا مداوع کر، اسے خوش رکھ، اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ہر خوشی کا خیال کر۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جب ماں کی طرف سے یہ پیار ملے گا تو پھر اس بہو کی بھی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی ساس سے پیار کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اسی لیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کہاں سے فرمایا؟ ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا۔ پہلے یہ نہیں فرمایا کہ ولم یعقر کبیرنا، پہلے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جس نے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، ولم یوقر کبیرنا، اور جس نے بڑوں کی تعظیم نہیں کی، فلیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہر بڑے کے لیے ضروری ہے پہلے چھوٹے پر شفقت کرے۔ جب بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا تو چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے گا، اور شفقت کے باوجود اگر چھوٹا بڑے کی تعظیم نہیں کرتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوسائٹی کا اسے ممبر کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سوسائٹی سے خارج کر رہے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے اور کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے، جب بیٹے کی شادی نہیں ہوتی تو ماں کہتی ہے مجھے تو چاند جیسی بہو لانا ہے، اور تلاش میں نکلتی ہے اور پھر مل جاتی ہے
تو سب سے کہتی ہے مجھے تو اللہ نے چاند جیسی بہو عطا فرمائی، پتہ نہیں 2-4 مہینے کے بعد اس چاند کو کیسے گہن لگ جاتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر ساس کو چاہیے کہ اپنی بہو کا خیال کرے اور بیٹی کا درجہ دے، اور ہر بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے۔ چلیے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، میں سب سے پہلے تو میاں بیوی کی زندگی کے حوالے سے بات کرنے کے لب و لہجے کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ اس فلسفے کو سمجھ سکیں، اور اس فلسفے کو سمجھنے کے بعد جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہیں پر آپ اسٹاپ کر دیں تاکہ آپ کی زندگی اطمینان کے ساتھ گزر سکے، اور اتنی اچھی طریقے سے گزر سکے کہ ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن مقدس میں سیدھی بات اور سچی بات کہنے کا حکم عطا فرمایا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی کوئی بات کر رہی ہے تو شوہر کا منہ اس طرف ہے، شوہر کوئی بات کر رہا ہے تو بیوی کا منہ اس طرف ہے۔ تو اس کے سلسلے میں سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کبھی بیوی شوہر سے کچھ کہے یا شوہر بیوی سے کچھ کہے، لسن کیئرفلی، پوری توجہ کے ساتھ اپنی بیوی کی بات کو سنے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی بات کو توجہ کے ساتھ سنے۔ اس لیے کہ اگر بیوی کوئی بات کر رہی ہے تو وہ بات ہی نہیں کر رہی، وہ اپنے اندر کی فیلنگ، اپنا احساس تم تک منتقل کر رہی ہے۔ اگر کبھی وہ غصے میں آ کر، ناراض ہو کر اگر کوئی بات کہہ دے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ، سرکار پیار سے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین کا نام عائشہ ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو فرماتے حمیرہ، اب دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں، حمیرہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو تو، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ناراض ہوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حمیرہ جب تم خوش ہوتی ہو نا تو کہتے ہو محمد کے رب کی قسم، اور ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ ناراض ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کہ اپنی بیوی کے احساس کو سمجھنا، فیلنگ کو سمجھنا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں کہ اگر بیوی ناراض ہے تو اس کو منانے کی کوشش نہ کی گئی ہو، یا بیوی کو ناراض چھوڑ دیا گیا ہو، یا میکے بھیج دیا گیا ہو، نہیں، بلکہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفقت فرمانے والا کون ہو سکتا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیوی کے حقوق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو گھر تشریف لاتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ کہ گھر مسکرا کر کے تشریف لاتے، اور کبھی آتے ہی آرڈر نہیں کرتے تھے یہ دو وہ دو، نہیں، آتے ہی سرکار اپنا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے نظر آتے۔ اور آج بہت سارے گھروں میں طلاق صرف اس لیے ہو جاتی ہے کہ میں آیا تو میری بیوی نے مجھ سے پانی کا بھی نہیں پوچھا، چائے کا بھی نہیں پوچھا، اس کے ماں باپ نے اس کو تمیز نہیں سکھائی۔ عجیب سچویشن ہے۔
اور قربان جائیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے اشعار کہتی ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. میں ایک شعر کا چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کا ترجمہ. کتنی محبت تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام المؤمنین سورج کو دیکھتی ہیں اور سورج کو دیکھ کر کہتی ہیں اے سورج ایک تو ہے, صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے, ایک میرا سورج ہے. حضور کے بارے میں ایک میرا سورج ہے جو رات کو نکلتا ہے, اور پھر کہتی ہیں یہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی کبھی ختم ہونے والی ہی. سوچو یہ محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر وہ اشعار کہتی نظر آتی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی محبت فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ میں کھانے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھتے تو جس پیالے کے اندر جہاں ام المؤمنین اپنا لب لگائی ہوتی نا, جب وہ پیالہ رکھتی تو سرکار وہیں اپنا لب لگاتے تھے جہاں ام المؤمنین اپنا لب لگائی ہوئی ہوتی تھی. اب ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے سب سے پہلی چیز جس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کو اپنی نکاح کے اندر لے لیا, آپ یہ سمجھیں کہ اس کی خوشی, اس کا غم, اس کی راحت, اس کی تکلیف, ان ساری چیزوں کا خیال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور جہاں تک مزاج کے اندر تلخی کی بات ہے, جہاں تک غصے کی بات ہے, جہاں تک کبھی کبھی زور آزمائی کی بات ہے, کبھی بلند آواز سے بات کرنے کی بات ہے کہ بیوی اس طریقے سے پیش آ جائے, تو اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی دن بھر کام کر کے ذمہ داریوں کو نبھا کر کبھی تھک سکتی ہے. ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس نیت سے پہنچا کہ اس کی بیوی بڑی زبان دراز تھی, سوچا کہ چلو چل کر امیر المؤمنین سے شکایت کروں. وہ پہنچا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت کدے پر. ابھی گھر کے پاس پہنچا تو اندر سے فاروق اعظم کی بیوی کی چلانے کی آواز آئی, تو وہ تو گھبرا گیا, واپس چلا گیا. فاروق اعظم کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص دروازے پر آ کر کے چلا گیا ہے. دروازہ کھولا, جاتے ہوئے دیکھا, بلایا, کہا کیوں تم آئے تھے؟ کہا حضور. فاروق اعظم ان کے سامنے کس کی مجال کی جھوٹ بول سکے. اس نے کہا حضور میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میری بیوی بڑی زبان دراز ہے, تو میں شکایت لے کر آیا تھا کہ آپ اسے کچھ تنبیہ کریں. تو پھر شکایت کیے بغیر کیوں چلا گیا؟ کہا حضور آپ کے گھر سے بھی تھوڑا سا چلانے کی آواز میرے کانوں میں پہنچی, تو میں نے سوچا یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اب فاروق اعظم نے جو جواب دیا سنیں, اور پھر میں اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کبھی بیوی اگر بلند آواز سے بات کرے تو برداشت کر ہی لینا چاہیے, اس لیے کہ یہ کھانا پکاتی ہے, یہ بستر صاف کرتی ہے, یہ بچوں کو سنبھالتی ہے, یہ کپڑے دھوتی ہے, اور یہ ہمیں سکون عطا کرتی ہے, تو کبھی کبھی اس کی بات کو سن لینا بھی چاہیے. آپ ذرا سوچو, ذرا اندازہ لگاؤ. اسی کو قرآن نے اس طریقے سے کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ نے عورت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ مردوں کو سکون عطا کرے نکاح کے ذریعے. بیوی کی بات کر رہا ہوں. بیوی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. بیوی کے ذریعے اللہ سکون عطا کرتا ہے, بیوی کے ذریعے اللہ پاکیزگی ادا کرتا ہے, بیوی کے ذریعے اللہ عز و جل راحت عطا کرتا ہے. بہت سارے لوگ
غم کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بیوی کے چند جملے انہیں حوصلے عطا کر دیتے ہیں، ان کو طاقت عطا کر دیتے ہیں، ان کو ہمت عطا کر دیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ برائیوں کے اڈوں پر جانے کا خیال کرتے ہیں، لیکن بیوی انہیں برائیوں کے اڈوں پر جانے سے روک لیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے حرام کمائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر نیک بیوی ہے تو وہ حرام کمائی سے روکتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے فرمایا کہ جب تمہیں نکاح کرنا ہو تو دین کو دیکھ لیا کرو۔ آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے، نسب دیکھتا ہے، مال دیکھتا ہے، حسن دیکھتا ہے، مذہب دیکھتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ روپ بھی نہ دیکھیں، روپیہ بھی نہ دیکھیں، نسب بھی نہ دیکھیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز دیکھنی ہے وہ اس کے اندر دین دیکھیں، اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر عورت دیندار ہے آپ کو حرام سے بچائے گی، اگر عورت دیندار ہے آپ کو برائیوں سے بچائے گی، اگر عورت دیندار ہے آپ کو بد اخلاقی سے بچائے گی، اگر عورت دیندار ہے وہ آپ کے رزق کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور تنگ دستی کا شکار ہوں، کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہیں، سرکار کچھ کرم کی نظر فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو۔ وہ کہتے ہیں حضور میرے کھانے کا پرابلم ہے، نکاح کر کے دوسری کو لے کر اس بیوی کو لے کر کے آؤں گا، کھلاؤں گا کیا؟ سرکار نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تجھے برکت عطا فرما دے گا۔ پھر انہوں نے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں حضور فرماتے بیوی کی وجہ سے اللہ روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کسی کو ایسی بیوی مل جائے جو تہجد گزار بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، تقوی شعار بھی ہو اور عفیفہ بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، یقیناً اس کے گھر کے اندر اس کی ہر پریشانیوں کا حل اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پہلی چیز دونوں شوہر بھی اور بیوی بھی جب ایک دوسرے سے بات کریں لسن کیئرفلی، دونوں ایک دوسرے کی بات کو غور سے سنیں، غور سے سنیں۔ اور پھر سیکنڈ چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی باتوں کے اندر ان کے احساس کو دیکھیں۔ اور ایک خاص بات کروں سائیکولوجیکل اعتبار سے، بیوی غصے میں بھی اگر کوئی بات کرتی ہے تو محبت ہی کی وجہ سے، اور شوہر بھی اگر بیوی کو ڈانٹتا ہے تو محبت ہی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر جس کسی کے ساتھ بات کرنا شوہر کو پسند نہ ہو اور بیوی اگر اس سے بات کر رہی ہے تو شوہر غصہ کرے گا، اور اس غصے کے اندر بھی اس شوہر کی محبت شامل ہوتی ہے۔ آپ اس کی فیلنگ کو محسوس کرو، اس کے احساسات کو محسوس کرو۔ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر خوشی کا خیال کرے، اور شوہر کو جو چیز ناپسند ہو اس سے پرہیز کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس کے اندر جا بجا بات کرنے کا انداز بتایا گیا، کس سے کیسے بات کی جائے، لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، اب قرآن کے اس پہلو کو دیکھیں۔ آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ یا اللہ سچی بات، ہاں پروردگار فرمائے گا سچی بات، سیدھی بات۔ مثال کے طور پر اگر عورت نے کوئی غلطی کی ہے، شوہر نے کہا تم نے غلطی کی ہے، اب یہ جھوٹ پر جھوٹ بنانے جا رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہے، غصہ بڑھتا جائے گا، اختلاف بڑھتا جائے گا، اعتماد گھٹتا جائے گا۔
قرآن کہتا ہے سچی بات کر دو. ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, میں قبول کرتی ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب اللہ فرماتا ہے جہاں تم نے سچی بات کی اور جہاں تم نے سیدھی بات کی, یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارا عمل درست فرما دے گا. اب یہ اختلاف بدل جائے گا. آپ کو بتاؤں ایگزامپل کے طور پر, رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ معبود اور بندے کا ہے. صبح و شام ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, لیکن جہاں ہم پر کوئی تکلیف آئی تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. کہتے ہیں نا, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. گویا کہ ہم سچی بات کر رہے ہیں. ادھر جیسے ہی ہم نے کہا مولا ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے, پروردگار فرشتوں سے فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. یہ فلسفہ بتا رہا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اقبال جرم کر لو, اقرار کر لو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, کنیکشن مضبوط ہو جائے گا, کنیکشن مضبوط ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اسے بڑی کامیابی نصیب ہو گئی. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں یہ سارے پرابلمز جو آج کل آ رہے ہیں نا, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ سیریل, یہ پکچر, یہ بہت ارب پتی کھرب پتی کروڑ پتیوں کی شادیاں, ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ, ان کی لائف اسٹائل, اسے دیکھ دیکھ کر کے عورتیں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ شروع کر دیتی ہیں اور اس طریقے سے جینا چاہتی ہیں. نتیجتاً ان کی زندگی کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے. شوہر کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, عورت کا تقاضا بڑھ جاتا ہے, نتیجتاً چپکلی شروع ہو جاتی ہے. اور اب تو میری بہنیں مجھے معاف کر دیں, بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن حقیقت سے خالی نہیں. آج کل 90% گھروں کے اندر دادا گیری اگر چلتی ہے تو بیوی ہی کی چلتی ہے. وہ اپنی لمٹ کراس کر جاتی ہیں, اور بہت ساری بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. آج ہی فجر کے بعد میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, نہیں بلکہ ابھی سفر میں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات اچانک اٹھے اور اٹھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو جگایا, کہا اٹھو نماز پڑھ لو. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو دنیا میں تو لباس کے ساتھ آخرت کے اندر ننگی, دنیا میں لباس والی اور آخرت میں ننگی. اس کی تشریح کے اندر شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ لباس اور آخرت میں ننگی سے مراد کیا؟ تو مراد یہ ہے کہ دنیا میں کپڑا تو پہنتی تھی لیکن وہ نیکیاں نہیں کرتی تھی, اس لیے کہ جو نیکیاں کریں گی انہی نیکیوں کی بنیاد پر انہیں جنت ملے گی, اور جب جنت ملے گی تو اللہ جنت میں ان کو لباس عطا فرمائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا خواب دیکھتے
تو اپنی بیویوں کو جگاتے, عورتوں کو جگاتے, گھر کے بچوں کو جگاتے اور فرماتے عبادت کرو, عبادت کرو, جگا کر عبادت کرتے, تاکہ عبادت کی وجہ سے کل بروز قیامت ان کے جسم پر لباس موجود رہے. آج بیوی یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کا شوہر اسے عبادت کے لیے کہے. عجیب سچویشن بن چکی ہے. پردے کا کہے تو دشمن, پرہیزگاری کا کہے تو دشمن, فلاں غیر سے بات نہ کرو یہ کہے تو دشمن. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص طور پر صدقے پر زیادہ ابھارا, اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا تو سب سے زیادہ جنت کے اندر میں نے غریبوں کو پایا, اور جہنم میں جب دیکھا تو سب سے زیادہ جہنم میں میں نے عورتوں کو دیکھا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ناشکری کرنے کی بنیاد پر جہنم میں جائے گی. مثال کے طور پر اگر شوہر نے اس کی 99 بات مان لی اور ایک بات اگر نہیں مانی تو بیوی کہتی ہوئی نظر آتی تم نے آج تک میرا بھلا کیا ہی کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر وہ عورت جہنم میں جائے گی. ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عمیرہ, کھجور کی ایک گٹھلی ہی صحیح اس سے صدقہ دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یعنی جہنم سے بچنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی طرف ابھار رہے ہیں, اس لیے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب اگر شادی شدہ زندگی اچھی طریقے سے گزارنی ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے اس طریقے سے اب مرد زندگی گزاریں, اور امہات المؤمنین حضور کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتی اس طریقے سے عورتیں اپنی زندگی کو گزاریں. ایسے ہی مولا علی اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں, اور یہ میاں بیوی جس طرح سے زندگی گزارتے تھے اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ان کے نقش قدم پر, حضور کے نقش قدم پر چلیں, اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج شادی شدہ جوڑے کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی فارمولا ہے ہی نہیں, کوئی ٹریننگ نہیں. انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں ان قریب, جن کی مستقبل میں شادی ہونے والی ہے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی باقاعدہ کلاس شروع کریں گے کہ تمہیں شادی کے بعد ایک دوسرے کے کس طریقے سے حقوق ادا کرنے, اللہ نے شوہر کا کیا حق رکھا ہے, عورت کا کیا حق رکھا ہے, اور پھر ساس کے ساتھ, نندوں کے ساتھ, سسر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے. یہ سارے طریقے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی کے اندر اسے پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کی جائے گی اور ٹریننگ دی جائے گی. جب تک کہ آپ کے پاس شریعت کا نالج نہیں ہوگا تب تک کہ آپ اپنی زندگی کو پیسفل اطمینان بخش نہیں گزار سکتے. اگر آپ سیریل جہاں پر ہر پروگرام کے لیے نئے لباس, اب تو دیکھیں عورتوں کا مزاج بدل چکا ہے, ہر شادی کے لیے نیا کپڑا چاہیے,
ارے یہ تو میں فلاں شادی میں پہن کر کے گئی تھی، اب اگر یہی پہن کے جاؤں گی تو پتہ نہیں عورتیں سوچیں گی کہ اس کے پاس دوسرا کپڑا ہے نہیں، اور پھر وہ ایک ایک جوڑا 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار کا. ذرا سوچو آپ. ہاں شوہر کی کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، تب بھی اسراف سے تو بچنا چاہیے، تب بھی فضول خرچی سے تو بچنا چاہیے. زندگی گزارو اس طریقے سے جو آسان سے آسان ترین. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک نقطے پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. میاں بیوی کو دونوں کو چاہیے بات کریں تو سیدھی کریں، تانے کے لہجے میں نہیں. پہلی چیز، آپ کو اپنی کوئی بات پیش بھی کرنی ہے، جارحانہ انداز اختیار مت کرو. بیوی شوہر کا احترام کرتے ہوئے لب و لہجے کو درست رکھے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو بیوی کا درجہ دے، نوکرانی کا نہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اسی پر گفتگو چل پڑی. میں نے کہا مسٹیک جو ہے نا وہ بیوی کی بھی ہے اور مسٹیک شوہر کی بھی ہے، دونوں طرف سے مسٹیک ہے. بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ آپ تو مجھے نوکرانی کی طرح سمجھ بیٹھے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ بیوی بھی تو اپنے شوہر کو غلام سمجھ کے بیٹھی ہے، تب وہ نوکرانی سمجھ رہا ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کو راجا سمجھ کر رکھے تو وہ بھی رانی کا درجہ عطا کرے گا. تو دونوں کو اپنی سوچ درست کرنی ہے. بیوی شوہر کو وہ درجہ دے، شوہر بیوی کو وہ درجہ دے. بیوی نوکرانی کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، آپ کی لائف پارٹنر ہے. وہ اگر درست رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں بہتری کی سند ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں میں یعنی اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں. آدمی سب کے ساتھ بہتری کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ. بعض باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں انٹری کرتے ہیں تو بچے کانپتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں. بچے بات کرنے کو تیار نہیں، ڈرتے ہیں بچے اتنے. اور بڑی معذرت کے ساتھ بعض مردوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے ٹیڑھی بات کریں گے، بیوی کی سہیلی سالی رشتہ دار سب سے ایسے مسکراتے چٹک چٹک کے بات کریں گے. یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کو جو درجہ اللہ نے دیا، اگر تم بہتر بننا چاہتے ہو کسی اور کی نظر میں نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہتر بننا چاہتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ بہتر بن جاؤ. تم میں کوئی بہتر کہے یا نہ کہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بہتری کی سند عطا فرما. اور ایسے ہی بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو، اپنی رسپانسبلٹی کو وہ سمجھے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شوہر کی خوشی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ العظیم زندگی بڑی پرسکون گزرے گی. اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ نیکی کے سلسلے میں اپنے شوہر کی مدد کرو، نیکی کے سلسلے میں اپنے شوہر کا تعاون کرو، نیکی کے سلسلے میں اپنے شوہر کا سپورٹ کرو. تہدی سے نعمت کی خاطر کہتا ہوں کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تحریک کا کام اور دین کا پیغام پہنچانے کی مجھے سعادت عطا کرتا ہے. وہ اس میں اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری اہلیہ کا بھی رول ہے کہ آج تک کبھی اس طریقے سے نہیں کہ آپ کہاں چلے، جبکہ 60+ ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، اکیلی وہ رہتی، یا میں رہوں یہ تو میں ساتھ میں ہوں، باقی سارے بچے بچیوں کی شادی ہو گئی، اکیلی رہتی ہیں. لیکن کبھی یہ نہیں کہ آپ اتنا باہر رہتے ہیں مجھے اکیلے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، نہیں. کبھی اگر میں کہہ بھی دوں کہ طبیعت چاہتی کہ تھوڑی دن آرام کروں، لوگوں کی تاریخیں لوگوں کو نہ دوں،
تو جواب میں یہی کہیں گے کہ نہیں، اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ جنت میں اپنے ساتھ رہیں گے، آپ دین کا کام کرو تو دین کا کام۔ نیکی میں مدد کرو، نیکی میں شوہر کا سپورٹ کرو۔ مجھے ایک بچی کو میں نہیں بھول سکتا، اس کی بات مجھے بارہا یاد آتی رہتی ہے۔ بہت تنگ دست تھی وہ بچی، اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کا پرابلم تھا، اتنا پرابلم کہ بچے بھوک سے پریشان رہا کرتے تھے، شوہر کو کوئی ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ تو شوہر سے اس کی بیوی نے ایک دن کہا کہ دیکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ انشاءاللہ العظیم اپنے کو روزی عطا کرے گا اور اپنی پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، خبردار کہیں سے حرام کی کمائی لے کر مت آنا۔ ہم بھوکے رہنا تو برداشت کر لیں گے، لیکن حرام کی کمائی کھا کر جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسی بھی عورت۔ اور آج چوری کرو لا کے دو، فلاں کی بیوی کو اتنا، اس نے فلاں کی بچی کی شادی میں اتنا، اور تم ہو کہ کچھ کرتے ہی نہیں، کیسے بھی کر کے لاؤ۔ یہ مزاج بدلو، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں کا عیش بھی ٹیمپرری ہے، قبر کے اندر کوئی آپ کی پریشانی کو دور کرنے نہیں آئے گا، اور نہ محشر میں آپ کی پریشانی کو کوئی دور کرنے کے لیے آئے گا۔ جس حال میں اللہ رکھے اللہ کا شکر ادا کرو، اور عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کو شرابی بنا دے، اور عورت چاہے تو اپنے شوہر کو نمازی بنا دے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نیکی میں اپنے شوہر کو سپورٹ کریں اور اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اگر نماز نہیں بھی پڑھتا تو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں، گھر کا ماحول دینی بنائیں، گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں، عادتیں اچھی بنائیں، اور ایک دوسرے کی زندگی کو، ایک دوسرے کے پرابلم کو، ایک دوسرے کی خوشی کو، ایک دوسرے کے غم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک اچھے جوڑی دار بن کر کے ایک دوسرے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم زندگی بڑی پرسکون گزرے گی، اور اللہ چاہے گا تو اس پرسکون زندگی کے اثرات ان کی اولاد میں بھی نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے گا۔ یہ چند کلمات خیر تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت و سنت کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔